بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی. میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. گزشتہ دنوں لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا PIC ہاسپٹل میں, وکلا کی اگر کہا جائے غنڈہ گردی کہا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. انہوں نے جا کے ہاسپٹل پہ دھاوا بول دیا. جنگ کی حالت میں بھی ہسپتالوں پہ حملے نہیں کیے جاتے. کیا کہیں گے ہم, مطلب انسانیت تو کیا ہم حیوانیت کے کس نچلے درجے پہ پہنچ گئے کہ ہم ہاسپٹل میں مریضوں کو بھی جا کے مارنے سے باز نہیں آتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی تھی, یہ درندگی تھی, یہ حیوانیت تھی, یہ شر پسندی تھی, یہ انتہا پسندی تھی. اور اس کی واقعی پاکستان کی تاریخ میں مثال اس لیے نہیں ملتی کہ اس سے پہلے جو طالبان ہیں ان کو تو ہم نے دیکھا کہ طالبان جاتے تھے ہسپتالوں میں بھی خودکش حملے کرتے تھے, لیکن ان خودکش جیکٹ پہننے والوں میں اور ان کالے کوٹ پہننے والوں میں ایک فرق یہ تھا کہ وہ خودکش حملہ آور اگر جاتے تھے تو وہ اپنی بھی جان ساتھ دیتے تھے, خود کچھ دھماکہ کرتے تھے, خود بھی مر جاتے تھے ساتھ, لیکن انہوں نے صرف دوسروں کی جانیں لی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے وکلا اس وقت بہت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ لفظ وکلا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو ہم لفظ وکلا نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ کالے کوٹ میں ملبوس چند دہشت گرد, مٹھی بھر دہشت گرد. تو یہ دہشت گرد تھے. سارے وکلا کو الزام نہیں دیا جا سکتا, لیکن وکلا کو بھی چاہیے کہ آپ بڑا دل کریں. پاکستان میں کبھی نہ کبھی تو کسی کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوگا, اپنے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کو باہر نکالنا ہوگا, ان کا احتساب ہونا ہوگا, ان کا مواخذہ ہونا ہوگا, ان کو سزائیں ملنی ہوں گی. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے تو یہ شروع ہونا ہوگا. تو کیوں نہ اس واقعے سے شروع ہو. دیکھیں اگر ایک صحافی غلط کرتا ہے, مثال کے طور پہ ایک صحافی کسی کو قتل کر دیتا ہے, تو یہ اگر وہ صحافی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم صحافی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر ایک صحافی کسی سے لفافے لیتا ہے, غلط خبریں دیتا ہے, ہمارا کام نہیں ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل اسی طرح میری وکلا بھائیوں سے اپیل ہے, درخواست ہے کہ آپ اس لیے فقط ان کا ساتھ مت دیجئے کہ وہ وکیل تھے. کسی بھی طبقے سے اگر ایک مسلمان غلط کام کرتا ہے تو کیا سارے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ایک اگر کسی قوم کا بندہ غلط کام کرتا ہے ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. آپ بڑا دل کیجئے, جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو سزا ہونے دیجئے, ان کا احتساب ہونے دیجئے, اللہ کے عذاب سے ڈریے. اگر مجھے پتہ ہو کہ میں ایک غلط شخص کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو کیا میں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا میں نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا میں نے اللہ کو حساب نہیں دینا؟ کیا میری کوئی اخلاقیات نہیں ہے؟ کیا وہ جو وہاں پہ لوگ, مثال کے طور پہ جو وہاں پہ جن کو وہاں پہ مارا پیٹا گیا, یا جن کو کہ جن کی صورتحال یہ ہوئی کہ ان کے ماسک اتارے گئے, آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی ان وکیلوں میں سے کوئی کسی کی ماں, بہن, بیٹی, بھائی بھی ہو سکتا تھا. تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. وکلا کو, یہ وکلا تنظیموں کو دیکھنا چاہیے کہ محض سیاست نہ کی جائے ہر معاملے پہ. اب وکلا کا مسئلہ یہ ہے کہ میری وکیل دوست سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان وکیلوں کو سزا ہوگی تو آئندہ وکیلوں کا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا. تو یہ تو بہت نامناسب سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ اس کیس, یہ ٹیسٹ کیس ہے ریاست کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے, پاکستانی حکومت کے لیے, پاکستانی اداروں کے لیے. اس کیس میں احتساب ہونا چاہیے, سزائیں ہونی چاہیے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ صورتحال اس وقت ہو رہی ہے. صدیق جان, یہ کوئی پہلا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں جہاں پہ جا کے کسی بھی مظلوم کو یا کسی عام شہری کو مارا جاتا ہو, یا اس طرح کے جتنے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں. آخر یہ واقعات ہوتے کیا ہے؟ کیا ریاست کا کوئی قانون کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ریاست سے یہ لوگ ڈریں اور کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ ریاست کے پکڑ میں آئیں گے بعد میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. ایک تو ہمارے ہاں معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جیسے دین سے دور ہوئے ہیں, اسلام سے دور ہوئے ہیں, ہمارے اندر صبر, تحمل, برداشت, اخلاقیات سب چیزیں جاتی رہیں. آج آپ دیکھیں کہ آج کوئی اسلام کی بات نہیں کرتا, آج کوئی اخلاقیات کی بات نہیں کرتا, آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار اگر معاشرے کو عدم برداشت اور ان چیزوں سے بچانا ہے تو آپ کو لوگوں کو دین کی طرف لانا ہوگا. اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کیا درس دیتا ہے. کاش اسلام کے مطابق اگر کردار سازی ہوئی ہوتی تو یہ عدم برداشت نہ ہوتا جو اس وقت ہے. لوگوں میں صبر ہوتا, تحمل ہوتا, لوگ کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑتے. لوگ کہتے کہ یار میں اس کو معاف کرتا ہوں, اللہ مجھے اس کا اجر دے گا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. ایک تو وہ چیز نہیں ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جتھے یہاں پہ بن گئے ہیں, مافیاز بن گئے ہیں. میڈیا ایک مافیا ہے, ڈاکٹرز کے اندر ایک مافیا ہے, وکیلوں کے اندر ایک مافیا ہے, ہر طبقے کے اندر ایک مافیا ہے. یہ بڑے تو یہی ہیں مافیاز, ڈاکٹرز ہو گئے, صحافی ہو گئے, وکلا, یہ تین بڑے میں سمجھتا ہوں مافیاز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہم اکٹھے ہو کے اور ہم حق پر ہوں یا نہ ہوں ہم دوسرے کو شکست دے دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ وکلا اس مافیا میں پہلے نمبر پہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ, میں, صحافی ہیں, کوئی عام بندہ ہے, ایون کہ سیاستدان ہیں, ان سب کو
جو ہے وہ ان سب کو سزائیں مل جاتی ہیں عدالتوں سے، لیکن عدالتوں سے اگر کسی کو سزا نہیں ملتی تو وہ وکلا ہیں، ان کو کوئی جج نہیں پوچھ سکتا. تو اس لیے وہ سب سے بڑے مافیا ہیں وکیل. ان کو پتہ ہے کہ جو سامنے جج بیٹھا ہے اس جج میں بھی اتنی جرات نہیں ہے. میں وکلا کی باتیں سنیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جج میں اتنی اوقات ہے کہ وہ ہمیں سزا دے گا. جج کی ایسی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں ججز کو. صحیح ہے کہ ان لوگوں کو ریاست کا کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، ریاست بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ریاست ان کا آج تک کچھ نہیں بگاڑ سکی. ٹھیک ہے، اب اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایکشن ان کے اگینسٹ لیا جائے گا کہ کوئی وکیل یا کوئی بھی انسان ایسا کرنے سے ڈرے آگے؟ اگر آپ 90% 95% لوگوں کی رائے لیں گے تو وہ سب یہ کہیں گے کہ یہ ابھی بھی بچ جائیں گے، یہ رہا ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا. لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ رہا ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے اور ان کا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ حکومت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. انف از انف، اور سزائیں ملنی چاہیے. اور آئندہ پاکستان میں قانون ایسا بنا دیں، کوئی صحافی ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، جو غیر قانونی کام کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. اچھا، آئی جی، اس انسیڈنٹ کے بعد آئی جی جو پنجاب ہیں ان کے آفس کے اطراف میں رینجرز کی پلاٹون تعینات کر دی گئی ہیں. یہ وہ پولیس ہے جس نے ہم لوگوں کی، عام شہریوں کی حفاظت کرنی ہے. ان کو اپنی حفاظت کے لیے رینجرز کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیا یہ اس پولیس کی نااہلی کا ثبوت نہیں ہے؟ یہ اس پولیس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پولیس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پولیس اپنے آئی جی کے دفتر کا بھی دفاع کر سکے، اس کا تحفظ کر سکے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پولیس کے کچھ انسیڈنٹس بڑے قریب سے دیکھے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس، آپ بہت لوگوں کو امید ہوگی کہ پولیس میں ریفارمز ہو سکتی ہیں، پولیس بہتر ہو سکتی ہے. جتنا میں نے دیکھا ہے، میرا انالیسز یہ ہے کہ آپ کو پولیس کو بالکل ختم کر کے بالکل ایک نیا ادارہ بنانا ہوگا جو رینجرز اور فوج کی طرز پہ کوئی ادارہ ہوگا، اور زیرو سے بھرتیاں شروع کرنی ہوں گی. اب تک پولیس میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں، سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، جس طرح پیسے دے کے بھرتیاں کی گئی ہیں، جیسے پولیس کے اندر لوگ ہیں سفارشی اور کرمنل اور یہ سارے سب لوگوں کو، آپ کو پولیس کو بالکل ختم کرنا ہوگا. لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک پیرالل ادارہ کھڑا کرنا ہوگا. جس طرح سی ٹی ڈی آپ نے بنایا. سی ٹی ڈی کا ایک ہی صرف افسوسناک واقعہ، وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، وہ جو ساہیوال والا ہوا، لیکن وہ بھی پھر ظاہر ہے انٹیلیجنس رپورٹ غلط تھی. انہوں نے تو آگے وہاں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے جا کے فلاں گاڑی کو ٹارگیٹ کرنا، انہوں نے تو جا کے ٹارگیٹ کرنا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ باقی ان کا بڑا پروفیشنل ان کا ہمیں کام نظر آتا ہے. مسئلہ یہ ہے اس ساری صورتحال میں کہ سی ٹی ڈی کا کبھی آپ نہیں سنیں گی کہ وہ پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. لیکن یہ پولیس کا تو آپ دیکھ لیں کہ آوائی بگڑا ہوا ہے. چند گنے چنے لوگوں کے جو اس میں اچھے ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کی پیرالل ایک نیا ادارہ کھڑا کرنا ہوگا، جس میں ایسے نوجوانوں کو لانا ہوگا. جیسے فوج میں سارے وہ نوجوان جاتے ہیں جن کے اندر جذبہ شہادت ہوتا ہے، جو قوم کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، جن کے اندر ایک سچائی ہوتی ہے، خلوص ہوتی ہے. پولیس کے اندر کس طرح کے لوگ جاتے ہیں؟ پولیس کے اندر 60-70% لوگ وہ جاتے ہیں جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جو کرپشن کرنا چاہتے ہیں، جو اثاثے اور جائیدادیں بنانا چاہتے ہیں، جو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، جو کرمنلز ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جاتے ہیں، جو کہ بہت افسوسناک ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے گزشتہ دنوں کہا تھا ہمیں طاقتور ہونے کا تانا نہ دیں. لاہور میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں تقریباً 12 اموات ہوئی ہیں. کیا چیف جسٹس صاحب کو خود اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں، اس پہ اتنی بات ہو چکی ہے اور لوگوں نے اتنا مطالبہ کیا. میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں یہ سب سے زیادہ اگر کسی ایشو کے اوپر لوگوں نے مطالبہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے تو وہ یہ معاملہ تھا. کیا کھوسہ صاحب اپنے یاد چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ میں سے ایک ہفتہ رہ گیا اور ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ آصف سعید خان کھوسہ جو کہتے تھے کہ میرے رگوں میں بلوچ خون دوڑتا ہے اور میں آخری دم تک لڑوں گا. وہ آصف سعید خان کھوسہ جو کہتے تھے کہ مجھے طاقتور کا تانا نہ دیں. وہ آصف سعید خان کھوسہ جو کہتے تھے کہ ہم نے ایک وزیر اعظم کو کنوکٹ کیا، ایک کو ڈسکوالیفائی کیا، اور ایک ڈکٹیٹر کو یوں کر کے کہ وہ جو یوں مکے لہراتا تھا اس کو ہم ابھی سزا سنانے جا رہے ہیں. ہمیں طاقتور اور کمزور کا تانا نہ دیں. ہمارے لیے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمارے لیے قانون طاقتور ہے، ہمارے لیے آئین طاقتور ہے. تو ثابت ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے اس موقع کے اوپر وہ اپنی بات اس طرح سے پوری نہیں کر سکے. ان کو اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا. جہاں حکومت کی کمی کوتاہی تھی حکومت کو بھی سزا دیتے، جہاں پہ اداروں کی غلطی تھی ان کو بھی چارج شیٹ کرتے، ان کو بھی سزائیں دیتے. پولیس کی جہاں ناکامی تھی پولیس والوں کو بھی لٹکا دیتے.
لیکن سب سے بڑا جو ان کا اپنا طبقہ ہے یہ وکیلوں کا، جو کسی سے سنبھالے نہیں جاتے، جو ججوں کو مارتے ہیں، جو خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو پولیس سے زبردستی اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جاتے ہیں، جن کے اندر چھپی ہوئی چند کالی بھیڑوں نے دہشت گردوں کی طرح حملہ کیا ہاسپٹل کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ ان کو سزا دینی چاہیے تھی، اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان یہ کر جاتے تو تاریخ میں ہمیشہ ان کو یاد رکھا جاتا، لیکن تاریخ میں ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا کہ ان کی کہی ہوئی بات کا عملی ثبوت وہ نہیں دے سکے تھے کہ ان کے نزدیک طاقتور اور کمزور کے کوئی فرق نہیں ہے۔ جی ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صدیق جان بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو سو مچ۔